معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، سامعین اعظام، حاضرین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر، کچھ گفت و شنید سے قبل اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالیشاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و مہر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، و آلہ الکرام و ابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک و اصحابک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، پروردگار کائنات کا اس آیت مبارکہ میں ارشاد گرامی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بے شک، یقیناً، بلا شک و شبہ، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ، شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے، منع کرتی ہے، بچاتی ہے کس چیز سے؟ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائیوں سے، بری باتوں سے، منکرات سے، لغویات سے اور ہر طرح کی بری چیزوں سے نماز روکتی ہے۔ حضرات محترم، ایمان و عقائد کی درستگی کے بعد اہل ایمان پر، ایمان والوں پر، مومنوں پر، اہل اسلام پر، مسلمانوں پر سب فرضوں میں اہم فرض، سب چیزوں سے زیادہ حکم اور سب چیزوں سے زیادہ تاکید اگر کسی چیز کی آئی ہے وہ چیز ہے نماز۔ قرآن مقدسہ میں، قرآن مقدس کے علاوہ احادیث طیبہ میں جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے۔ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار اس تاکید کو دہرایا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سب چیزوں میں اہم چیز اہل ایمان پر، سب فرضوں میں اہم فرض مسلمانوں پر اگر کوئی چیز ہے
سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تاکید آئی ہے تو وہ چیز ہے نماز۔ کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، مدد مانگو، کوئی مشکل درپیش ہو تو نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد نماز سے استعانت طلب کرو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور نماز قائم کرو اور نماز سے استعانت طلب کرو، نماز سے اپنے برے وقتوں میں، بری گھڑیوں میں، برے لمحات میں مدد طلب کرو، اور نماز کو مشکل کشا، حاجت روا جانو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑا المیہ ہے ہم اہل ایمان کے لیے، ہم مسلمان کے لیے، کہ ہم نے سب سے زیادہ دوری اگر کسی چیز سے بنائی ہے تو وہ چیز ہے نماز۔ ہمیں ہر چیز کے لیے فرصت ہے، ہم ہر کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہر کام کا وقت ہے، ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے وقت ہی نہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بار تاکید فرمائی ہے، اور تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز قائم رکھو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہو، اور نماز سے اپنا دامن مت چھڑاؤ۔ حضرات محترم، احادیث مبارکہ میں بھی بہت تاکید آئی ہے، بہت فضیلتیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں، پتجھڑ کا زمانہ ہے، پتجھڑ کا موسم ہے۔ ایسے موسم میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ایک درخت کی شاخ پکڑتے ہیں، ایک درخت کے پاس رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور ٹھہر کر اس درخت کی ٹہنی پکڑتے ہیں، اور ٹہنی پکڑتے ہی اس کے پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شاخ پکڑی، جیسے ہی وہ شاخ پکڑی، جیسے ہی وہ ٹہنی پکڑی، اس درخت کے پتے جھڑنے لگے۔ صحابہ کرام پاس میں ہی تھے، صحابہ کرام کو حضور نے مخاطب کیا، اور مخاطب کرتے ہوئے دریافت کی، استفسار فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ اے میرے پیارے صحابہ، کیا کچھ دیکھا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک درخت کی شاخ پکڑی، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی، اور اس درخت کے پتے جھڑنے لگ گئے۔ جو ہی آپ نے اس درخت کی شاخ پکڑی، جو ہی آپ نے اس درخت کی ٹہنی پکڑی، اس درخت کی ٹہنی پکڑتے ہی اس درخت کے پتے جھڑنے لگے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا کچھ سمجھا؟ جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز قائم رکھتا ہے، جو نماز نہیں چھوڑتا ہے، اس شخص کی مثال اسی شاخ کی، اسی ٹہنی کے پتوں کی طرح ہے، کہ جس طرح میرے درخت کے اس شاخ کو پکڑتے ہی، درخت کی اس ٹہنی کو پکڑتے ہی اس کے پتے جھڑنے لگ گئے، یوں ہی وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز قائم رکھتا ہے، جو نماز نہیں چھوڑتا ہے،
اس شخص کے اعمال سے گناہ بھی یوں ہی جھڑنے لگ جاتے ہیں جیسے اس درخت کی شاخ کے پتے. جس طرح اس درخت کے پتے جھڑنے لگ گئے، اسی طرح جو شخص نماز قائم رکھتا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو شخص نماز نہیں چھوڑتا ہے، اس شخص کے نامہ اعمال سے بھی گناہ اسی طرح جھڑنے لگ جاتے ہیں. حضرات محترم، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور ہم نے نماز چھوڑ رکھی ہے، ہم نماز سے غافل بیٹھے ہیں، ہم نے نماز سے دوری بنا لی ہے. اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو تمہارے نامہ اعمال سے گناہ جھڑنے لگ جائیں گے. اور ہم لوگ نماز سے دور ہیں. ایک اور پیاری حدیث سماعت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں ہیں. صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تعلیم و ارشاد فرما رہے ہیں. تعلیم و ارشاد کی محفل ہے. تعلیم فرماتے ہوئے ایک مثال اللہ کے رسول نے دی. ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، آپ بتائیں کہ کوئی شخص ہے، اس شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، اور وہ شخص اس نہر میں دن بھر میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے، دن بھر میں 5 مرتبہ نہاتا ہے. کیا اس شخص کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل باقی رہے گا؟ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام. کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہے اور وہ شخص اس نہر میں دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے. اللہ کے رسول یہ مثال دیتے ہوئے پوچھ رہے ہیں، دریافت فرما رہے ہیں، استفسار کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ آپ بتائیں کیا اس شخص کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ، کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ شخص اس نہر میں دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے، دن بھر میں 5 مرتبہ نہائے، اس شخص کے بدن پر میل کا تو وہم و گمان بھی نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں اور مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ آپ سنیں، یہی مثال اس نمازی کی ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں دن بھر میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے. جب وہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں. جس طرح وہ شخص جس کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ نہر میں دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے، اسی طرح جو شخص دن بھر میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اس نمازی کی بھی مثال یہی ہے کہ جب وہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. حضرات محترم، یہ فضیلت ہے نماز کی، یہ اہمیت ہے نماز کی. اور ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے نمازوں سے دوری بنا لی ہے، نمازوں سے دوری بنا رکھی ہے، نماز سے غافل بیٹھے ہیں. حضرات محترم، یہ تو فضیلت تھی جو نماز ادا کرتا ہے. جو نماز ادا ہی نہیں کرتا، جو سرے سے نماز ادا نہیں کرتا، اس کی کیا بات ہوگی. میں نے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی تھی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو شخص نماز سے غافل بیٹھا ہے، نماز پڑھتا تو ہے لیکن وقت گزار کر پڑھتا ہے، فجر کی نماز ظہر میں، ظہر کی نماز عصر میں. جو شخص نماز سے غافل ہے اور وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے، غفلت میں کھویا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے فویل للمصلین، اس کے لیے ویل ہے. ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو سستی برتتے ہیں، جو وقت گزار کر نماز ادا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے. جہنم کا سب سے خطرناک ایریا ہے، سب سے خطرناک طبقہ ہے، جس میں اس نمازی کو جو وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے اس کو پھینک دیا جائے گا. اور جو شخص سرے سے نماز پڑھتا ہی نہ ہو، اس کا کیا حال ہوگا. اس کے لیے سورہ مدثر میں یہ آیت ہے، جب ان بے نمازیوں کے لیے جب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، تو وہ لوگ ان سے پوچھیں گے
کیا بات ہے کہ تم جہنم میں آ گئے؟ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیا گیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے قالو لم نک من المصلین لم نک من المصلین، ہائے افسوس، میرے جہنم میں ڈھکیلنے کی وجہ یہ ہے، میرے جہنم میں پھینکے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینک دیا گیا۔ حضرات محترم، نماز فرض ہے اور ہم نماز سے غافل بیٹھے ہیں۔ سوچئے جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا اس کا کیا حال ہے؟ اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت پر 5 نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔